الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن كما أنزل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیز طلبہ، اساتذہ کرام، حضرات قراء اعظام اور اس مسابقے میں شرکت کرنے والے اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی کتاب قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کے لیے منتخب کیا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اس میں نہ انسان کا اپنا ذاتی کوئی کمال ہوتا ہے اور نہ کسی اور کا کمال ہوتا ہے. یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے استفاء اور انتخاب ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جتنے بھی لوگ موفق من اللہ ہوتے ہیں، جنہیں اللہ رب العزت قرآن کریم کی خدمت کے لیے، دین اسلام کی خدمت کے لیے جس پہلو سے بھی منتخب فرماتے ہیں، ان سب کو چونکہ یہ ایک انتہائی عظیم کام ہے اور بڑا معزز اور مکرم کام ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کے ذہن و دماغ میں کبھی کبر اور عجب آ جاتا ہے کہ میں قاری ہوں، میں عالم ہوں، میں خطیب اور مقرر ہوں، میں فلاں ہوں. تو اس لیے اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت شعیب علیہ السلام کے ملفوظ کو ذکر کیا: وما توفیقی الا باللہ، کہ صرف اللہ کی توفیق سے میں کر رہا ہوں. جب نبی یہ کہہ سکتا ہے وما توفیقی الا باللہ، تو معدوم النبی جو نبی سے کم درجے کا ہو اس کو تو بدرجہ اولا کہنا پڑے گا، وما توفیقی الا باللہ. انسان کی زبان بھی اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی، انسان کی آواز بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں نکل سکتی. دنیا میں کوئی بھی کام یہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ مَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. لہذا جو لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے اور قرآن کریم کو سمجھنے، سمجھانے سے منسلک ہے، ان کو اس بات کا ادراک ضرور ہونا چاہیے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اللہ نے ایسے مشغلے میں لگایا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اس سے زیادہ بہتر کوئی مشغلہ نہیں ہو سکتا ہے. سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے. چاہے دنیا کی نگاہ میں اس کی کوئی وقار ہو یا نہ ہو، دنیا اس کو عزت اور وقار کی نگاہ سے دیکھے یا نہ دیکھے. آج کی دنیا میں ڈاکٹر کا بڑا مقام ہے، آج کی دنیا میں انجینئر کو اچھا سمجھا جاتا ہے، کوئی پولیٹکس والا ہے تو اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، کوئی پولیس والا ہے، کوئی کلیکٹر ہے تو اسے اچھا سمجھا جاتا ہے. مگر یہ سارا اچھا سمجھا جانا یہ ٹیمپرری ہے، عارضی ہے. جب تک کہ اس کے پاس وہ عہدہ اور منصب ہے وہاں تک کہ اچھا ہے. جہاں پر انسپیکٹر کو یا ایس پی کو اس کا عہدے سے ہٹا دیا جائے، کوئی بھی غلطی سے اس کو سلام نہیں مانتا ہے، ہوتا ہے کہ حضرت کا کام ختم ہو جائے، کام کر کے رہتا ہے. تو لیکن قرآن کریم ایک
ایسی نعمت ہے، دین ایک ایسی نعمت ہے کہ جو شخص دین کے ساتھ لگا رہتا ہے اس شخص کی جو عزت ہوتی ہے وہ پھر دنیا والا ہے، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی موت تک عزت ملتی ہے۔ شیخ عبد الباسط پوری زندگی اللہ نے عزت عطا فرمائی، موت کے بعد بھی آج بھی لوگ ان کے قرآن کو سنتے رہتے ہیں، کتنا ثواب ملتا ہوگا ان کو۔ ایسے کتنے قرآن ہیں جن کو ہم لوگ سنتے ہیں اور ان سے محسوس ہوتے ہیں۔ جیسے گانا سننے سنانے کا گناہ ہے، ایسے قرآن کریم کو سننا سنانا یہ بھی مستقل ایک عبادت ہے۔ یہ قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہے، اس کے مصحف کو دیکھنا بھی فرض قرار دیا ہمارا علماء کہ قرآن کریم کے مصحف کو ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے ہمارے بزرگوں نے کہ ایک شخص کی مغفرت ہو گئی جبکہ وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا، مگر روزانہ اس کا معمول کیا تھا کہ وہ قرآن لے کر بیٹھتا تھا اور قرآن کریم کے اوپر پہلے یہ کہتا تھا کہ اللہ مجھے افسوس ہے کہ میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھ سکا، میرے آخری میں سے گزر رہا ہوں۔ اور پھر قرآن کریم کے اوپر وہ لکیر پھیرتا تھا اور کہتا تھا اللہ تو نے یہ جو کہا وہ سچ ہے، اللہ تو نے یہ جو کہا سچ ہے، اللہ تو نے یہ جو کہا سچ ہے، تیری کوئی بات جھوٹی ہو سکتی نہیں ہے۔ تو مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو کہا اللہ نے مغفرت کر دی۔ کہا میں کیوں مغفرت کر دی؟ کہا تم نے قرآن کریم کے ساتھ اتنا تعلق رکھا کہ روزانہ اسے کھولتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ تو نے یہ جو کچھ کہا وہ سچ ہے، کہا یہ ادا ہی ہمیں پسند آ گئی، جا تجھے جنت میں چلا۔ جب قرآن کریم کے ساتھ اتنا ادنا سا تعلق انسان کے لیے مغفرت کے لیے کافی ہے تو جن لوگوں کو اللہ پوری زندگی قرآن کے لیے منتخب کرے ان کے لیے کتنا اونچا مقام۔ مگر جہاں پر انسان اس بات کو سمجھے کہ قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا سمجھنا سمجھانا یہ بہت عظیم عبادت ہے، وہیں پر اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، یہ میری اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ کبھی انسان کو اللہ قاری بنا دیتا ہے والدین کی دعا کی برکت سے، والدین کی کوئی نیکی انسان کو کام آ جاتی ہے تو انسان کو اللہ رب العزت یہ چیزیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ انسان کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ عام طور پر اولاد کو دنیا میں اور آخرت میں بھی جو عزتیں ملتی ہے اس میں والدین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، قرآن میں بھی بیان کیا کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ سلیمان علیہ السلام نبوت میں بھی وارث ہوئے، مملکت میں بھی وارث ہوئے، ساری چیزوں میں کما حقہ ان کے کیا بنے؟ وارث بنے۔ یہ وراثت کا فائدہ ان کو دنیا میں بھی اور اس وراثت کا فائدہ انہیں کہاں پر ہوگا؟ آخرت میں بھی ہوگا۔ تو اس لیے جو لوگ اس مجلس میں آئے ہیں ماں باپ کی حیثیت سے ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر میں دین کے ساتھ جو رشتہ اور تعلق یہ کمزور ہوئے ہیں۔ نہ تو ہمیں مدارس سے دلچسپی رہی، نہ مکاتب سے دلچسپی رہی، نہ ائمہ مساجد سے دلچسپی رہی، نہ قرآن کریم کے پڑھنے والوں سے دلچسپی رہی، نہ قرآن کے پڑھانے والوں سے دلچسپی رہی، مگر یہ مسلمان معاشرے کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ جہاں پر مسلمان معاشرہ دین اور دین کے متعلقات سے دور ہو جاتا ہے تو اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کی نسلوں سے دین کو سلب کر دیتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی وَمَا اللَّهُ وَقَدَهُ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا تجربہ ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ہم نے لوگوں سے سنا ہے اور کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو مسلمان چاہے وہ ان پڑھ اور جاہل ہو مگر وہ دین سے، دین کے کام سے اور علماء سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کی نسلوں میں علماء اور داعی پیدا فرماتے ہیں، اور جو علماء سے بغض رکھتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو ایمان اور اسلام سے محروم کر دیتا ہے۔ بلکہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ میرا چیلنج ہے کہ علماء کو برا بھلا کہنے والا مرنے کے بعد اس کی قبر کو کھول کر دیکھ لو اس کا چہرہ جلنے سے پھر چکا ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص علماء کو اور دین کے کام کو برا بھلا کہتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ در حقیقت اللہ کے ساتھ بغض کرتا ہے۔ بظاہر وہ علماء سے کر رہا مگر علماء کا کام
کام کیا ہے؟ اللہ کا دین سمجھانا، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا، اس کے علاوہ اور کوئی کام ہے نہیں ان کا. اور انہی کے ساتھ عذر کرنے کا مطلب ایسا ہے جیسے اللہ سے عذر کیا. من کان عدوا لجبریل فإنه عدو. قرآن کریم میں بیان کیا کہ یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے یہود بے بہود اور اللہ کے رسول سے پوچھنے لگے کہ آپ کے اوپر وحی کون لے کر آتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی تمام انبیاء پر وحی کون لے کر آتا تھا؟ سید الملائکہ، سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام. کہا جبریل آتے ہیں؟ کہا ہاں برابر. کہا کہ جبریل لے کر آتے ہیں اسی لیے ہم آپ پر ایمان لے ہیں. اگر کوئی اور لے کر آتا تو ہم ضروری مان لیں، کوئی بات نہیں. بھائی کیوں؟ کہا یہ جبریل تو ہمارے اوپر عذاب لے کر آتا ہے، لہذا جبریل نے ہم پر عذاب نازل کیا تو بھائی جبریل اپنی مرضی سے نہیں آتا ہے. جبریل تو کس کے حکم سے نازل ہوتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے. انہوں نے جب بھی کوئی سرکشی کی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جب وہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تورات کو لکھا ہے تو موسیٰ علیہ السلام ان کے اچھے لوگوں کو لے کر گئے 40 دن کے لیے. ان کے کیسے لوگوں کو لے کے گئے تھے؟ اچھے، بیکار قسم کے نہیں، اچھے. اب ان کے اچھے کیسے تھے وہی سننے جیسا ہے. وہ لے کر گئے. اب انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. کہا نہیں، ہم تو اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ یہ تو بڑی الٹی پبلک ہے، یہ تو آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہے. اللہ نے کہا کہ بھئی اس دنیا کی آنکھ سے کوئی ہمیں دیکھ سکتا نہیں. انہوں نے جب بہت اصرار کیا، اللہ نے کہا کہ بھئی چٹان ہے، اس پر اللہ کی تجلی ہوگی. اگر یہ چٹان اس کو برداشت کر لے، یہ پہاڑ اس کو برداشت کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ فلما تجلی ربہ جعلہ دکا. جب اللہ کی تجلی ہوئی تو وہ پہاڑ ریزہ ہو گیا. وہ اللہ کو برداشت، اللہ کے جلال کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ عرش پر اللہ ہے، مگر اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا مطلب اللہ عرش پر بیٹھا نہیں، بلکہ اللہ عرش کے اوپر ہے. یعنی عرش اللہ اور اس کے جلال کے درمیان صرف حائل ہے، پردہ ہے. کہ اللہ نے عرش کو ایسا بنایا کہ وہ اللہ کے جلال کو برداشت کر پا رہا ہے، ورنہ اللہ کو عرش کی ضرورت نہیں، وہ تو بے نیاز ہے. ان اللہ هو الغنی. تو جیسے ہی تجلی ہوئی، اب یہ سب کے سب کیا ہو گئے اور اس پر 40 کے 40 مر گئے. اور موسیٰ علیہ السلام ٹینشن. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ تو آپ تورات دے رہے ٹھیک ہے، مگر یہ میں جا کر ان کو ایسا کہوں گا کہ ایسا انہوں نے ضد کی اور اللہ کی تجلی ہوئی اور اللہ کی تجلی کے طوفان میں یہ سب شارٹ ہو گئے، تو وہ ماننے والے نہیں. بنی اسرائیل میں یہ اچھے ایسے تھے تو وہ جو بستر ہے وہ کیسے ہوں گے؟ بات تو صحیح ہے. تو کہا کہ اللہ یہ ان کو زندہ کرنا پڑے گا. اگر آپ ان کو زندہ کریں تو میں یہاں سے طور سے نیچے اتروں گا، تو میں طور سے نیچے اترنے والا نہیں. اب سوچو کتنی بستر قوم ہوگی بنی اسرائیل، یہ بیچارہ نبی بھی پریشان ہے. بہرحال اب اللہ نے کہا ٹھیک ہے، وہ مر گئے تھے ان کو زندہ ہو گئے، لے کر گئے. پھر وہ سارے سامنے کا دیکھو ان کے سامنے اللہ کی کتاب. کہا کہ ہم نے نہیں دیکھی. پھر یہ اچھے ان کے اچھے ایسے تھے، ہم نے دیکھا مر کے زندہ ہو گئے. اتنی بستر قوم کہ مر کے زندہ ہونے کے بعد بھی نہیں سدھری. مر کے زندہ ہونے کے بعد بھی نہیں سدھری. تو کیا کہتے ہیں کہ ہم کو اب یہ پتہ نہیں اس کو جو ہوا ہم نے تو دیکھا نہیں کہ اللہ نے ان کے اوپر کتاب کو نازل کیا. اب اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ایسے نہیں سمجھے. حضرت جبریل علیہ السلام نے جبریل کو کہا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِثَاقِهِ. جبریل علیہ السلام آئے. جبریل تو بڑے جلیل القدر فرشتے ہیں نا. جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے ایسے پہاڑ کوہ طور کو اٹھا لیا اور اٹھا کر کہا بولو کتاب کے اوپر عمل کرنا ہے، ایمان لانا ہے، نہیں مانو گے دیم مارو. تو پھر کہا کہ میرے بھائی ایمان ہے. بعض روایتوں میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں انہم یرون باطراف اعینہم. کہا وہ سجدے میں گئے اور یوں کر کے دیکھتے رہے. جبریل پھینکتا تو نہیں ہے، اپنی آنکھیں یوں کر دیکھتے رہے، پھینکتا تو نہیں ہے. انہوں نے مان لگا کہ ہاں مان لیا زبردستی. تو یہ ساری چیزوں کو یاد کہا کہ جبریل یہ تو ہمارا دشمن ہے علیہ اللہ. تو اللہ نے اعلان کیا
جو جبریل کو دشمن مانے ہم اسے دشمن ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جبریل تو ہمارے حکم سے آتا ہے۔ ایسے ہی جو دین اسلام سے قرآن سے متعلقات کی کسی بھی چیز سے دشمنی کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ سے دشمنی ہو جاتا ہے۔ لہذا اس بنا پر اس کی نسلوں کو اسے بھگتنا پڑتا ہے، اور جو اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اس کی نسلوں کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی لیے اصحاب کہف کے قصے کے اندر میں ذوالقرنین کے واقعے کے حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں جو بیان کیا گیا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، تو وہاں پر بیان کیا ہے، ہمارے بعض مفسرین نے لکھا ہے، اگرچہ ان روایتوں پر کلام ہے مگر لکھا ہے کہ جس دیوار کو حضرت موسیٰ اور خضر نے کھڑا کیا اور اس کے خزانے کو بچایا، اس دیوار کو، اور اس کے بعد اس کی وجہ بیان کی کہ گاؤں کے جو لوگ تھے یہ بڑے خطرناک قسم کے لوگ تھے، ایسے لوگ تھے فَأَبَوْا وَيُضَيِّفُوهُمَا کہ انہوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ اور خضر جیسے جلیل القدر اللہ کے نبی پہنچ رہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم بھوکے، ہم کو کھانا کھلاؤ، تو کہا کہ تمہیں کھانا نہیں ملے، چلو کام کرو۔ اللہ اکبر۔ ہمارے والد صاحب اپنا ایک قصہ سنایا کرتے تھے، والد صاحب کہتے تھے کہ پہلی مرتبہ 1982 میں 82 میں پہلی مرتبہ ساؤتھ افریقہ گئے، اور ساؤتھ افریقہ میں ہمارے والد صاحب کے بوٹسوانا میں ایک چھوٹی سی کنٹری ہے، وہاں سے ہمارے والد صاحب کے دوست تھے مولانا عبدالقادر صاحب ملک، تو مولانا عبدالقادر ملک آئے اور کہا کہ صاحب تم چلو میرے ساتھ، درسی ساتھی تھے، فلاح ادارے ترکیسر کے ساتھ میں پڑھتا، تو کہا کہ چلو اپنے بوٹسوانا جاتے ہیں، وہاں پر بھی میں آپ کو کچھ تعاون کراؤں گا۔ والد صاحب کہتے ہیں گاڑی میں بیٹھے، ان کے ساتھ نکلے، اب راستے میں بھوک لگی تو کہا کہ بھئی نماز کا ٹائم ہوا ہے، اپنے کام کرتے ہیں، کوئی مسجد آ گئے تو نماز پڑھنے چلے جائیں، کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہوگا تو بولے گا چلو اور سب کھانا کھاؤ۔ اب مسجد میں گئے، نماز پڑھی، دو چار پہچان والے ملے، سلام کیا اور نکل گئے۔ کسی نے کھانے کا پوچھا تو والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مولد القادر سے کہا کہ لا بھائی اپنے ساتھ تو موسیٰ اور خضر جیسا ہوا۔ بولے کہ آپ کو فَأَبَوْا وَيُضَيِّفُوهُمَا، یہ بھی ایک بھی اللہ کا بندہ ایسا نہیں پوچھتا ہے کہ کھانا باقی ہے، کھانا کھا لیا، اور کھانے کا ٹائم میں کم سے کم پوچھنا تو چاہیے آدمی کو کہ میں کھانا باقی ہے، تو بولے اپنے ساتھ بھی موسیٰ اور خضر جیسا ہوا بھائی، فَأَبَوْا وَيُضَيِّفُوهُمَا، مہمان نوازی سے انہوں نے کیا کر دیا، انکار کر دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ جدار کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دیوار گر رہی تھی، اس کو کھڑی کر دیا، وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس بستی کے لوگ ایسے تھے کہ اگر وہ دیوار گر جاتی، اس کے نیچے خزانہ تھا، وہ خزانہ باہر آ جاتا تو وہ سب لوٹ لیتے اس کو، تو اس لیے اس سے بچانے کے لیے، لیکن قرآن نے اس کی وجہ بیان کی۔ حضرت خضر علیہ السلام جن کو اللہ رب العزت نے علم لدنی عطا کیا تھا، جن کو علم وحدی عطا کیا گیا تھا، وہ چیزوں کو مستقبل کو جان لیتے تھے، سب اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم تشریعی تھا اور سیدنا حضرت خضر کے پاس علم تکوینی تھا۔ اللہ نے امور تکوینیہ کو اللہ ان کے اوپر منتشر کر دیتا تھا، کسی بھی چیز کو دیکھتے تھے تو اس کے مستقبل کا انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ اس چیز کا مستقبل کیا ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے دیوار کو سیدھا کیا۔ قرآن میں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان بچوں کے باپ نیک صالح نہیں تھے، 14ویں پشت میں ان کے دادا نیک تھے۔ کون سی پشت میں؟ 14ویں پشت میں۔ 14ویں پشت کے بعد جو اولاد آ رہی ہے اس کا فائدہ اللہ دو نبیوں کے ذریعے سے ان کے خزانے کو بچا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی نیکیاں یہ پشتوں تک کے کام، 14 20 پشتوں تک کے انسان کو کیا ہوتی ہے؟ کام آتی ہے۔ لہذا اس بنا پر ایسے پروگرام میں شرکت کرنا قرآن کریم کے ساتھ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ہمیں ہمارے معاشرے کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں 2002 میں جب فارغ ہوا تو فارغ ہونے کے بعد ہمارا اصل گاؤں ہے وہ کوساڑی شریف ہے، تو کوساڑی نام ہے لیکن شریف ہے، اس کے شریف لگا دیتے ساتھ میں، جیسے اجمیر شریف ہے نا، تو کوساڑی شریف ہمارا گاؤں، اور ہمارے والد صاحب کے پھوپھا تھا، ان کو مسلط ہوا جی کہتے تھے، حاجی محمد صالح ان کا نام تھا۔ تو یہ بڑی عمر تھی ان کی، 90 سال سے، میرے دادا سے بھی عمر میں 8-10 سال بڑے تھے، اور ہمارے والد کے پھوپھا ہوتے۔ تو یہ
ہاں ایک زمانے تک فجر کی اذان کو دیتے رہے. تو یہ بوڑھے جو ہوتے تھے نا بڑے ذہین اور ہوشیار ہوتے تھے. انہوں نے کیا کیا, میرے کو دیکھا, میں آیا اور میں ابھی فارغ ہی ہوا تھا, شعبان کا مہینہ تھا, رمضان سے پہلے. تو میں وضو کر رہا تھا, میرے پاس آگے بڑھ گئے, بولے آپ کو بیان کرتے ہیں. میں سمجھ گیا کہ امتحان لینا چاہ رہا ہے کہ اس کو بیان کرنا آتا ہے یا نہیں آتا. میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ بیان کریں. وہ انجمن میں عرب اول سے لے کر دولت تک کبھی غیر حاضری نہیں کی تھی, تو اس کا فائدہ تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ. میں برجستہ بیٹھا اور جو اللہ نے بلایا میں بیان کر دیا. بارہ جب بیان سے فارغ ہوا تو نماز وغیرہ پڑھ کر سے فارغ ہوئے, باہر آئے تو مجھے کہنے لگے کہ گھر پر آئیے. میں سمجھ گیا کہ ان کو اچھا لگا, تو کہا کہ گھر پر کھانا ساتھ میں کھائیں. میں نے کہا کہ ہمارے پھوپھی کا گھر ان کے گھر کے پیچھے ہی. میں نے کہا کہ وہاں کھانا ہے. کہا ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پہلے آدھا کھا لو پھر آدھا وہاں جا کے کھانا. میں نے کہا ان کو میں کیسے بولوں کہ آدھا وہاں کھا کر آیا. بولنے کا کیوں, ایسا بولنے کا کہ بھائی وہ بھی رشتے دار ہے تو ان کا حق ادا کر کے گیا تھا, تو وہاں سے میں آپ کے پاس آیا. خیر میں گیا تو مجھے بولے کہ میں آپ کو ایک راز بتاتا ہوں جو کسی کو معلوم نہیں. میں نے کہا کیا؟ تو کہا کہ دیکھو اللہ رب العزت آپ کے والد صاحب سے بڑا کام لے رہا ہے. یہ 23 سال 24 سال 2002 کی بات ہے, اور آپ بھی ماشاءاللہ تقریر اچھی کر رہے ہیں, اس کا مطلب انشاءاللہ آپ بھی کام کریں گے. ایسا انہوں نے کہا. کیا کہ یہ آپ کے خاندان کو اللہ نے جو دین کے لیے منتخب کیا, کہا اس کا راز میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا ہے. میں نے کہا اچھا. کہا کیا؟ تو کہا کہ میں نے تمہارے دادا تو میرے سے چھوٹے, میں نے تمہارے دادا کو دیکھا, تمہارے پردادا کو دیکھا, اور تمہارے دادا کے دادا کو بھی دیکھا. تمہارے دادا کے دادا کو بھی دیکھا. ان کا نام محمد تھا, اور تمہارے پردادا کا نام ابراہیم تھا, اور تمہارے دادا کا نام اسماعیل. کہا ان تینوں بزرگوں کے اندر میں ایک چیز مشترکہ دیکھی. میں نے کہا کیا؟ کہا یہ پوری زندگی انہوں نے علماء سے محبت کی. جیسے محبت کی علماء سے. کہا جی محبت تھے. کہا ان کو جب پتہ چلے کہ آپ اپنا آپ میں کوئی عالم آئے ہیں تو ان کی خدمت میں پہنچ جاتے اور کوشش کرتے اپنے گھر پر جائیں. گھوڑا گاڑی بیل گاڑی اس وقت تھی, اس میں بٹھا کر لے کر آ جا رہے. حاجی ابراہیم تھے وہ بھی. کہا وہ تو 50-60 کلومیٹر تک اگر کوئی بزرگ آتا تھا تو ان کو لینے کے لیے پہنچ جاتے تھے اور کوشش کرتے تھے. تو کہا کہ ہمارے گاؤں کے چھوٹے سے گاؤں میں بہت بزرگ آئے. وہ انہیں لوگوں کی برکت تھی. علماء سے ان کو محبت تھی اور علماء کی خدمت کرتے تھے, جس کی برکت سے ان کے گھروں کے اندر میں دین زندہ ہوا. اور انہی علماء کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کی نسلوں کو اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے قبول کیا. اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کیا کیا؟ قبول کیا. انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے ابا کے پردادا, میرے ابا کے پردادا یعنی محمد, کہا یہ بڑی عمر میں ان کو حج کرنے کا شوق ہوا, اور پہلے وسائل نہیں دیکھتے, غربت تھی, تو پیدل بڑی اماں کو لے کر پیدل حج کرنے کے لیے نکل گئے. کہا یہاں سے لے کر کوساڑی سے لے کر کوساڑی شریف سے لے کر وہاں تک مکہ تک پیدل گئے. مکہ سے مدینہ بھی پیدل گئے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ سواری پر سوار لگا کہ نیت پیدل کیے تو پیدل ہی چلے. پیدل گئے اور پیدل آئے. کہا تقریباً 14-16 مہینے کے اندر واپس آئے. تو کہا کہ یہ سب آپ کے جو بوڑھے آبا و اجداد تھے, ان لوگوں نے یہ کیا کہ علماء سے محبت کی تو اللہ نے ان کی نسلوں کو اتنی عظیم خدمتوں کے لیے کیا کیا؟ قبول کیا. اس لیے یہ ہم سب کے لیے درس ہے کہ ہم دین کے ساتھ تعلق باقی رکھیں گے. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تہجد گزار, ان کی زندگیوں میں کبھی تہجد فوت نہیں ہوتی تھی, کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی تھی, اور پورا دن ان کو دیکھو تو گھر میں جولے پر بیٹھے بیٹھے قرآن پڑھتے رہتے تھے. تو کہا کہ یہ سارے دین سے جو تعلقات سے, ان تعلقات نے ان کی نسلوں کے اندر علماء پیدا کیے. ایک دن ہم لوگ بیٹھے کہ بھائی سب چچا اور پھوپھی کے بچے, ان کے بچوں کے بچے سب ملا کر کتنے حافظ تھے. تو جب ہم نے شمار کیا اس کے بھی 5 سال ہو گئے.